الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا دو بھائی مل کر ایک جانور کی چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر بڑا جانور ہو تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے جانور میں بھی کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل یہ بنے گی کہ ایک گھرانہ ہو، ایک گھر ہو، ایک فیملی ہو، اور اس میں اگر ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس کے بارے میں سنن ترمذی وغیرہ میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دیتا تھا، ایک جانور ذبح کرتا تھا، اور وہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھر ہے، سب لوگ ایک جگہ رہ رہے ہیں تو ایک بکرا کافی ہوگا۔ لیکن دونوں کے رہنے کا، کھانے پینے کا پورا سیٹ اپ بالکل الگ الگ ہے، تو پھر یہ دونوں مل کر قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہوگا۔ اب ایک گھر کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک گھر میں ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ ایک آدمی، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کو ایک گھر کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد ہے، یہ ایک گھر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو اگر والدین خود کفیل نہیں ہیں، وہ محتاج ہیں، تو یہ آدمی اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ والدین کو بھی اپنے ساتھ لے لے، وہ بھی اس کے گھر میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور آگے بڑھیں کہ دیگر اقربا جیسے اس کے بھائی وغیرہ ہیں، وہ لوگ بھی اگر محتاج ہیں اور آدمی نے ان کو بلا کے اپنے گھر پہ رکھ لیا ہے، ان کے نفقے کا، سکنے کا ذمہ دار ہے، ان پر جو خرچ ہوتا ہے وہ آدمی خود اٹھاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اس کے گھر میں آ گئے۔ تو ایک جملے میں اگر آپ کہنا چاہیں تو ایک ایسا گھرانہ کہ جس میں سب لوگ ایک ہی نفقہ، سب لوگوں کا نفقہ اور سکنا ایک ہو، ایک ہی جگہ سب لوگ رہ رہے ہوں، ان کے خرچ کی ذمہ داری ایک پر ہو یا کئی لوگوں پر ہوں، لیکن سب مشترکہ طور پر رہ رہے ہوں ایک ساتھ، تو وہ ایک گھر کہلائے گا، اور ایسے ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا کافی ہوگا پورے گھر والوں کی طرف سے۔ لیکن اگر گھرانہ الگ الگ ہو تو گرچہ وہ دونوں گھرانے والے، وہ دونوں گھر کے مالک آپس میں سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ دونوں مل کر ایک جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے ممبئی میں 2-3 بھائی ہیں، ساتھ میں الگ الگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب گاؤں میں ان کا گھر ہوتا ہے، اب یہ سارے بھائی جو کہ ہمیشہ ہر سال اپنی فیملی کو لے کر الگ الگ رہ رہے ہیں، ان کا چولہا الگ ہے، رہائش الگ ہے، کاروبار الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، لیکن یہ سال میں 4-5 دن کے لیے، ہفتہ 15 دن کے لیے گاؤں پہ جاتے ہیں، اور گاؤں پہ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر وہ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ہے تو ان کے ساتھ ایک بکرا لا کے سب لوگ مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوگی۔ تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، کیونکہ چند دن سارے پریوار کو لے کے ایک ساتھ بیٹھ جانا، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا گھر ایک ہی ہے، بلکہ جب آپ نے کاروبار الگ کر لیا ہے اور ہمیشہ کے لیے، اکثر دنوں کے لیے آپ الگ رہ رہے ہیں اپنے بال بچوں کو لے کر، تو یہ سب بڑھ چکے ہیں، یہ سب الگ الگ گھر ہو چکے ہیں۔ اب اتفاق سے کسی تہوار میں سب لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس لیے اس شکل میں جو لوگ صرف ایک جانور کی قربانی پہ اکتفا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سارے بھائیوں کو اور سارے گھر والوں پر لازم ہوگا کہ وہ الگ الگ اپنے جانور کی قربانی دے، وہ ایک ساتھ ایک جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر 2 بھائی ہوں، 2 رشتہ دار ہوں، تو چھوٹے جانور میں وہ ایک ساتھ قربانی نہیں کر سکتے اگر ان دونوں کا گھرانہ الگ الگ ہے۔ تو اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بکرا کافی ہوگا۔ لیکن اگر ان کا گھرانہ الگ ہے، ان کا کاروبار الگ ہے، ان کا نفقہ، سکنا سب کچھ الگ ہے، تو پھر وہ قربانی کے دن، عین قربانی کے دن کسی ایک کے گھر پہ جا کے اکٹھا ہو کے سوچے کہ ہم سب مل کے ایک جانور لے آتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، سب کی طرف سے کافی ہوگا، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس لیے سارے بھائیوں کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا۔